عزیزان گرامی، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے درود پاک کی افادیت پر۔ درود پاک کی افادیت کیا ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں زور دیا جاتا ہے، میں آپ کو مختصر سے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور پھر کچھ اکابرین کے اقوال بھی ہیں وہ بھی آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے، دنیا میں ہر چیز کو سنبھالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی آپ کی زندگی میں اب جو چیز مرضی لے لیں، اگر آپ اس کا رکھ رکھاؤ نہیں رکھیں گے، وہ چیز آپ کے پاس زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی۔ کوئی بھی چیز ہے، چاہے اس کا تعلق مشین کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق مشین کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، جو جتنی اچھے طریقے کے ساتھ اپنی مشینری کی حفاظت کرتا ہے، توجہ رکھیے گا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ اس چیز سے بحث نہیں کر رہا میں، آپ ایک اچھی کوالٹی کی، ہائی کوالٹی کی آپ گاڑی لے لیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، اچھی کوالٹی کی آپ گاڑی لے لیں، جاپانی انجن جیسے ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ اس کا پاورفل ہے، اگر آپ اس کی کیئر نہیں کرتے، ٹائم پر آئل چینج نہیں کریں گے، اس کی کیئر نہیں کریں گے، وہ بیکار ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ مشین کا تعلق ہو، کوئی بھی چیز آپ لے لیں جو آپ کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، اچھی چیز لینے سے وہ چیز قائم نہیں رہتی، ہمیشہ نہیں رہتی آپ کے پاس۔ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اچھی چیز خریدیں، پھر اس کی اتنی حفاظت بھی کریں، اس کی اتنی حفاظت کریں آپ، پھر وہ عرصہ دراز تک آپ کے پاس رہے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے پاس، یار اتنی پرانی چیز ہے، یار بھائی میں اس کی بہت حفاظت کرتا ہوں، میں ٹائم پر اس کا آئل چینج کرنا، ٹائم پر اس کی جو چیز ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اس کو رکھنا، یار میں ہر چیز بڑی کیئر رکھتا ہوں، تو وہ چیز سالوں سال گزر جاتے ہیں، وہ چیز ویسی کی ویسی سلامت رہتی ہے۔ بات کیا ہوتی ہے، چیز اچھی ہو مگر اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ یہ تو تھا ایک دنیاوی تعلق، دنیاوی چیزوں کا، اور مسلمان کا سب سے بڑا جو مسلمان کے پاس جو چیز ہے وہ کیا ہے، ایمان ہے۔ وہ کیا ہے، ایمان ہے۔ آپ نے ایمان کو مضبوط کر لیا ہے نماز کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، آپ مضبوط تو کر رہے ہیں، مگر سیو کب ہوں گی یہ سب چیزیں ایمان کے ساتھ جو متصف ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان پورا تو ہوتا ہے نماز کے ساتھ۔ میں ایمان کے پورے ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں ایمان کو بچانے کی بات کر رہا ہوں، میں مشینری کی بات نہیں کر رہا، میں اس کے سیو رہنے کی، کب تک آپ کے پاس ایک چیز رہ سکتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایمان تو مکمل ہوتا ہے نماز کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ بات یہ ہے بس، ایمان کی حفاظت مکمل ایمان ہوتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ۔ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت، نماز کی حفاظت، حج کی حفاظت، زکوٰۃ کی حفاظت ہوتی ہے درود کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ درود کے ساتھ ہوتی ہے، درود کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم آئے، آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ کامل ایمان، مکمل ایمان ہوتا ہے جو میں نے آپ کو اراکین اسلام ادا کرنے سے، مگر ان کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ اگر نماز پڑھ لی تو بچانا کس طرح ہے، حج کر لیا تو بچانا کس طرح ہے؟ بچانے کا بھی حکم ہے نا، کہ اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا ہے، بچانے کا بھی تو حکم ہوتا ہے نا۔ مال کماتے ہیں تو پھر اس کو بچانا بھی تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے نا بھائی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مال کمانا، پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کس کی ہوتی ہے؟ ہماری ہوتی ہے۔ اعمال کر لیے، ایمان مکمل ہو گیا، اب ایمان کو بچانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟
مگر یہ ہم نہیں بچا سکتے ایمان کو، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمیں سبرد کرنا پڑے گا، ہمیں سبرد کرنا پڑے گا. کہاں سبرد کرنا پڑے گا؟ مدینے والی سرکار کے پاس سبرد کرنا پڑے گا کہ ہمارے بس کی بات نہیں اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بچانا. ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں. مال کو بچانا ہمارے بس میں تھا، ہم نے اس کے لیے بہت سارے دنیاوی ہیلے کیے، ہمارا ایمان بچ گیا. اے اللہ، نماز کو بچانا، روزوں کو بچانا ہمارے بس کی بات نہیں، تو اس لیے اس کو سبرد کرنا پڑتا ہے مدینے والی سرکار کے پاس. وہ کیسے سبرد ہوگا؟ درود کے ذریعے. جب حضور کی نگاہ ہو جائے گی تو پھر نماز بھی بچ جائے گی، روزے بھی بچ جائیں گے، حج بھی بچ جائے گا اور زکوٰۃ بھی بچ جائے گی، جب حضور کی نگاہ ہوگی تو.